نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في رسول الله أسوة حسنة وصدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ اسے رضوی قریب ہیں اور ربیع الاول شریف کا مہینہ بھی ہم سے بہت قریب ہے. عرس رضوی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات و خدمات اور سیرت طیبہ پر عرس رضوی کے قریب جو محفلیں ہوں گی اس میں آپ کو سننے کو ملے گا. آج میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ کچھ الگ الگ چیزوں کا تذکرہ کیا جائے جس میں عوام عام طور سے یا تو پریشان ہے یا صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے. اس میں سب سے پہلے جس چیز کا تذکرہ کرنا چاہتا تھا وہ عقیدہ. ہمیں ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کو اسلام کے طریقے سے سمجھیں. کچھ بھی ہو جائے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اسلام دل و دماغ سے نہیں چلتا. اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے قرآن و حدیث اور علماء کی ضرورت ہے. چیزوں کو اپنے طریقے سے سمجھنا یہ نہ صرف خطرناک ہے بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ انسان اسلام سے نکل جائے گا اور پتہ نہیں چلے گا. عام طور سے لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ ہر چیز کا حل وہ اکیلے نکالنا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آدمی ڈاکٹر اور حکیم ہو یا نہ ہو نسخہ ضرور بتائے. دنیاوی معاملات میں چل جائے گا. کسی کو کھانسی ہوئی آپ نے 10 نسخے بتا دی کہ یہ کر لو میری ٹھیک ہو گئی تھی کھانسی. دین میں نہیں چلے گا کہ جو سمجھ میں آ گیا وہ بیان کرنا. یہاں جو چیز فرض ہے واجب ہے وہ وہی رہے گی. جو حرام ہے وہ حرام ہی رہے گا. ہمارے سوچنے سمجھنے یا لوگوں کے کرنے سے اس میں تبدیلی نہیں آتی کہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں اس لیے کچھ کمی ہو جائے حرام کا میں. ایسا نہیں ہوتا. جس چیز کو اللہ اور رسول نے حرام فرما دیا وہ حرام ہی رہے گا. چاہے پوری دنیا کرنے لگے, پوری دنیا شراب پینے لگے تو حلال تھوڑی ہو جائے گا. پوری دنیا نماز چھوڑنے لگے تو چھوڑنا جائز تھوڑی ہو جائے گا. یہ سب لوگ کر رہے ہیں ہے نا. تو اسلام کو اسلام کی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہر جگہ اپنی عقل کو دخل دینا یہ جہنم کا راستہ اختیار کرنا ہے. اس میں سب سے اوپر ہے عقیدہ. عقیدے میں عام طور سے لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ وہ دیوبندی یا وہابی یا اہل حدیث یا وہ یہ تقریر کر رہے تھے, وہ یہ دلیل دے رہے تھے. اس کا کیا جواب ہے؟ عام طور سے اہل حدیث رفع یدین, جمع بین الصلاتین یہ سب بحث کرتے رہتے ہیں. ایک دم ان کا ذہن صرف خرافاتی ہے. میں ایک آپ کو آسان سی بات بتاؤں گا دلیل اور بحث کے تعلق سے. کیا اگر کوئی یہودی آپ کو اپنی دلیل سے خاموش کر دے تو کیا آپ یہودی ہو جائیں گے؟ بھائی ہم جواب نہیں دے پا رہے, ہمیں نہیں معلوم کیونکہ ہم نے اسلام کو اچھی طریقے سے سمجھا نہیں. کسی یہودی یا عیسائی نے دلیل دے دی, ہم خاموش ہیں. تو میری خاموشی سے یہودی یا عیسائی کی دلیل مضبوط تھوڑی ہو گئی. علم کی کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم جواب نہیں دے پا رہے.
تو اگر آپ کو کوئی دلیل دے دے تو مطلب آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اس کی کیا دلیل ہے، یہ تو کہہ رہا ہے صحیح حدیث ہے۔ جس بندے کو حدیث بھی نہیں پتا ہوتی ہے کیا ہے، وہ بحث کرتا ہے۔ سمپل سا ہے، اسلام آسان ہے، الدین یسر، حدیث میں دین آسان ہے، اس کو بلا وجہ مشکل بنا دیا۔ ہم نے جتنا بھی اسلام سیکھا وہ بزرگوں سے سیکھا، تو عقیدہ بھی ہم بزرگوں سے لیں گے، قرآن بزرگوں سے لیا، نماز بزرگوں سے لی، روزہ بزرگوں سے لیا، حج زکات بزرگوں سے، تو پھر عقیدہ بھی بزرگوں سے۔ نیچے کی مسجد بھری گئی ہے تو خوب مل کر کے صفے درست کر کے بیٹھ، خوب مل کے کھڑے ہو، بیٹھ ہے نا کہ بزرگوں سے ہم نے عقیدہ لیا، ہم بزرگوں کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ اب کوئی گلی محلے سے اٹھ کر کے آ گیا یہ حدیث میں ہے، ارے بھائی ہمیں حدیث نہیں پڑھنی، حدیثیں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے جتنی پڑھ رکھی ہے نا اتنی تو تمہاری عمر بھی نہیں، عمر کے دن بھی نہیں، اتنی پڑھ رکھی ہے۔ ہم حدیثوں کو، قرآن کی آیتوں کو، قرآن اور حدیث سے نکلنے والے مسئلوں کو ہم بزرگوں سے سیکھیں گے، آپ سے نہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ سرکار اعلیٰ حضرت سے لے کر کے، یہ غیروں کے حساب سے میں بول رہا ہوں، سرکار اعلیٰ حضرت سے لے کر کے پیچھے کی طرف چلتے جائیے، ہم ان کے مقابلے میں آپ کو کیوں سنیں گے؟ سمپل سی بات ہے، آپ دلیل تو لاکھ دلیل تو پوری بخاری شریف پڑھ کے سناتا ہوں میں، لیکن آپ نے بزرگوں سے زیادہ حدیث نہیں پڑھ رکھی ہے۔ ایک سمپل سی بات ہے، غیر مقلد اہل حدیث عام طور سے یہ کہتے پھریں گے کہ اماموں کو نہیں ماننا چاہیے، وہ دلیل دیں، ایک نہیں ایک لاکھ دلیلیں دیں آپ، اور ہم اتنا جانتے ہیں کہ سرکار خواجہ غریب نواز حنفی تھے، تو ان سے زیادہ سمجھ نہیں ہے تم نے۔ غوث اعظم حنبلی تھے، بڑے بڑے حدیث کے امام بخاری جن کی دلیل دیتے دیتے تھکتے نہیں ہیں، بخاری و مسلم شافعی تھے، تو مطلب وہ شافعی تھے، ان کی دلیل تو جائز ہے لیکن شافعی ہونا جائز نہیں ہے۔ پتہ ہے وہ شرک کہتے ہیں تقلید کو اہل حدیث، اور امام بخاری میں تو اختلاف بھی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے شافعی تھے، کچھ کہتے ہیں کہ شافعی نہیں تھے، مجتہد تھے، لیکن امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، یہ سب وہ حضرات ہیں بڑے بڑے محدثین فقہا آپ کو ایسے ملیں گے جو کوئی شافعی ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، اور ان ساری بڑی جماعت کو چھوڑ کر کے یہ 100 سال 200 سال سے جو ٹولی نکلی ہوئی ہے ہم اس کی سننے لگے۔ اتنا کمزور عقیدہ ہمارا تھا کہ کوئی بھی انٹرنیٹ پہ آ کر کے اپنی تقریر ڈال دیتا ہے، اب ہماری عوام پریشان ہے، حضرت اس کا جواب دیجیے، حضرت اس کا جواب دیجیے، یہ حدیث پیش کر رہا ہے۔ حدیث پیش کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بھلے بندوں کو ترجمہ پڑھ پڑھ کے تو حدیث پیش کر رہا ہے، آپ کو عام طور سے دو چیزیں ملیں گی، یا تو وہ حدیث نمبر دے گا، یہ بہت چلن ہے اہل حدیث میں، حدیث نمبر۔ اب حدیث نمبر بیچارہ اس لیے دیتا ہے کیونکہ اسے حدیث پڑھنی نہیں آتی، اس نے اپنے مولویوں سے سن رکھا ہے کہ اس حدیث نمبر پہ یہ مطلب ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ جب اس حدیث کا مطلب یہ آج کا مولوی جو بتا رہا ہے وہ مانے، اور وہ اس حدیث کا جو مطلب 1000 سال پہلے بتایا گیا وہ نہ مانے، یہ کون سا لاجک ہے؟ تو دلیلوں اور بحث کے چکر میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، یہ ہمارا کام نہیں۔ اسلام ہے، اسلام کو اسلام کے طریقے سے سمجھنا، اسی کے طریقے سے چلنا۔ ہر اللہ اللہ نتو خیرہ گلی محلے ہوٹل چائے کے ہوٹل پہ بحث چل رہی ہے۔ حالت یہ ہے کہ نماز کے فرائض اور واجبات جیسے مسائل کا علم نہیں، بحث ہوگی بخاری پر، حدیثوں پر کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، پتہ کچھ نہیں، مطلب کیا ہے؟ ہاں آپ کو کوئی زیادہ پریشان کر رہا ہے تو اس کی پریشانی کا ایک حل، اس کو پکڑیے، یا تو واقعی میں تمہارے اندر جذبہ ہے سدھارنے کا اور سدھرنے کا، آؤ چلو کسی عالم کے پاس چلو، اور تمہیں اگر نہیں چلنا تو تم اپنے عالم کو بلاؤ اور بات کرو۔ یہ اگر آپ کو
پیچھا چھڑانا ہے نا. ہمارے بہت سے عوام میں لوگ ایسے ملتے ہیں حضرت وہ پیچھے پڑ گیا ہے تو جواب دینا پڑتا ہے. ارے فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، انسٹاگرام ہو، کوئی بلاک کر دو فوراً. آپ یہ بتائیے سرکار اعلیٰ حضرت کے علم میں تو آپ کو شک نہیں ہے؟ نہیں ہے نا. سرکار اعلیٰ حضرت ان کے گرو گھنٹالوں کو سمجھا رہے تھے کہ مان لیں. دلیلوں سے اگر یہ ماننے والے ہوتے تو اعلیٰ حضرت کی دلیل نہیں مانتے تھے. مانا نہیں مانا. یہ لکھ کر کے دیا کہ ہم تو وہی کہیں گے جو ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا. یہ اتنے ناراض ہیں کہ اعلیٰ حضرت دلیل دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں. جب دلیل کا جواب نہیں دے پائے تو کیا کہا؟ ہم تو وہ کہیں گے جو ہمارے بزرگ لکھ گئے. مرضی. تو ایسا ہے کہ دلیل دینا عوام کا کام نہیں. دوسرا کہ دلیل کے مضبوط ہونے سے کسی کی کمزوری کا معاملہ نہیں. ہم اہل سنت و جماعت سنی صحیح العقیدہ جسے آج کے زمانے میں بریلوی اور مسلک اعلیٰ حضرت سے پہچانا جاتا ہے، ہم سرکار اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور بس. اور سرکار اعلیٰ حضرت سے لے کر آج تک جتنے سنی عالم آپ کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا جو سرکار اعلیٰ حضرت کے علم میں اختلاف رکھتا ہے. کوئی نہیں. تو اس کا مطلب یہ واضح ہو گیا کہ ہم نے جو فیصلہ کیا وہ غلط نہیں. کیا فیصلہ؟ کہ سرکار اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر ہم عمل کریں. کیوں؟ کیونکہ جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں سب یہ مانتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت کی تحقیق ہے. سرکار اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا وہ حق ہے. قرآن و حدیث اور کتابوں کی روشنی میں فرمایا. اب اس سے زیادہ دلیل کیا چاہیے؟ اب سرکار اعلیٰ حضرت کا ایک طرف فرمانا جو طریق کے علماء میں سے ہیں، بہت دور کے علماء کو تو آپ نے دیکھا نہیں نا. تو طریق کے علماء جن کو آپ نے دیکھا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو دلائل انہوں نے دیے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں. اب جسے اعتراض ہے اس کو پڑھے، فتاوی رضویہ پڑھے اگر پڑھ پائے بیچارہ، اور وہاں سے پھر جو اعتراض کر رہا ہے علماء سے جا کر کے اعتراض کرے. لیکن ایسا غیر بد مذہب نہیں کرتے. بد مذہب کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر علماء کے سامنے انہیں بٹھایا گیا تو پھر پانی مانگیں گے لیکن ملے گا نہیں. تو عوام کو یہ چاہیے کہ اپنا جو عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے اس پر قائم. کوئی بحث نہیں. بالکل کان بہرے رکھنا ہے ان سب چیزوں سے. ہمارے کان صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سننے کے لیے بنائے گئے ہیں، گستاخیاں سننے کے لیے نہیں. ہمارے پاس ہمیں کبھی بھی بھول کر کے بھی بد مذہب کو نہ سننا چاہیے نہ ان کے پاس بیٹھنا چاہیے. آج بہت سارے لوگ ایسے کریں جو ٹی وی ویڈیوگرافی کو جائز کرنے کا یہ بہانہ نکال لیا کہ صاحب ان کے لوگ آتے ہیں، اگر ہم لوگ نہیں آئیں گے تو پھر عوام گمراہ ہو جائے گی. ارے بھائی کیوں گمراہ ہوگی جب ایک سیدھا سا فارمولہ دے دیا کہ بد مذہب کے پاس نہیں بیٹھنا ہے، بد مذہب کو نہیں سننا ہے، بد مذہب کی کتابیں نہیں پڑھنی ہے، تو کیوں جاؤ گے؟ اور اگر آپ کو جو بھی کچھ پھیلانا ہے وہ آپ آڈیو میں، جیسے پہلے ریڈیو اور کیسٹ سے اسلام پھیلایا جا رہا تھا آج بھی پھیلایا جا سکتا ہے، صرف دماغ میں اپنی طرف سے بنا لیا. شریعت بنانے کی چیز نہیں ہوتی، وہ بنی بنائی ہے. جو اللہ اور رسول نے حرام فرما دیا وہ حرام ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو بد مذہبوں کو سننے سے اتنا پرہیز کریں جتنا ہم سور سے بچتے ہیں اس سے بھی زیادہ. سور اگر پاس سے گزر رہا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اور دور ہٹ کے چلتے ہیں. اس سے بھی زیادہ بد مذہب سے دور رہنا ہے. قطعی ہرگز بد مذہب کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے. لاؤ اس کو سن کے دیکھ لیں کیا کہہ رہا ہے. کسی نے لکھ دیا یہ سنو دیکھو کیا کر رہا ہے. کیوں سنیں گے؟ ہمیں جو سیکھنا چاہیے ابھی ہم وہ بھی پورا نہیں کیا. ہم نے جو ہمیں سیکھنا چاہیے ابھی وہ بھی پورا نہیں ہے. ہمارے پاس دوسرے کاموں کا وقت نکل آیا. ایسا ہے. تو شریعت مطہرہ کو اپنے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. بالخصوص عقیدہ کہ کسی عقیدے کسی نے کوئی اعتراض آپ کے کان میں پھونک دیا، اب آپ جواب خود دے رہے ہیں، یہ انتہائی خطرناک کام ہے. اگر قرآن و حدیث کا مطلب آپ نے غلط بیان کر دیا دھوکے سے بھی ایمان خطرے میں آ گیا. اس لیے
حدیث میں جو ہے من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجا، خاموشی میں نجا. یہ ہو گیا عقیدے کا معاملہ. اسی طریقے سے جو حرام ہے وہ حرام ہی رہے گا، اور جو حلال ہے وہ حلال ہی رہے گا. اب حلال و حرام کا فیصلہ ہماری عوام خود ہی کرنے لگے. یہ بھی بہت غلط چیز ہے. کسی بھی چیز کو اپنے طریقے سے سمجھنے کے بجائے اس کو علماء سے کنفرم کرنا چاہتا. مثال کے طور پر سب سے زیادہ خطرناک چیز آج کے زمانے میں فوٹو اور ویڈیو. بہت آسان سی آپ کو بات بتاؤں. دیکھیے جو چیزیں ہم سمجھ رہے ہیں نا کوئی ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو. ابھی اس کی بھی کچھ مثالیں ہم آپ کو دیں گے جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا ہم غلط سوچتے ہیں، اور اگر ہمیں کوئی نہیں بتائے تو ہم نہیں سمجھ پائیں گے اس بات کو. تو اپنے دماغ کا لیول سمجھنا چاہیے اور ماننا بھی چاہیے کہ ہم اس تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. یہ اس فیلڈ کے جو ماہر ہیں ان کا کام ہے. آپ بتائیے کوئی بھی دنیا دار آدمی، کوئی بھی لے لیجیے، اگر کوئی ٹیلر ماسٹر ہے تو وہ بغیر جانکاری کے پلمبرنگ کرے گا؟ آپ کروائیں گے؟ نہیں. پلمبر سے آپ کپڑے سلوانے کو دیں گے آپ اس کو اگر وہ جانتا نہ ہو؟ نہیں. تو دین بھی کہیں سے کیوں اٹھا لیں گے؟ کوئی بھی اللہ اللہ نتھو کہہ رہا ہے انجینئر اور پروفیسر اور پتہ نہیں کون کون. کسی نے ڈاکٹر لکھ لیا، ہماری عوام گدگد ہو رہی ہے ڈاکٹر ہے پروفیسر ہے. یہ کوئی ڈگری ہوتی ہے؟ ایسا تو یہ جو غلط فہمی ہے ہماری، اسے دور کرنا چاہیے. تو بات چل رہی تھی حلال ٹی وی ویڈیوگرافی. کیا بے پردگی جائز ہے؟ کیا یہ جائز ہے مسلمانوں کے لیے کہ ان کی گھر کی عورتیں بے پردہ آئیں؟ نہیں نا، سب سمجھتے ہیں. آپ بتائیے چاہے دنیاوی فلمیں ہو یا دین کے نام پہ فلم بنائی ہوئی ہو، کیا عورتیں بے پردہ نہیں دکھائی جاتی اس پر؟ تو جائز ہو گیا. صرف اس لیے کہ اسلام کی ہسٹری بنائی ہے، صرف اس لیے کہ ہسٹری بتائی جائے ہم اپنے گھر کی عورتوں کو غیر کے سامنے کر دیں گے. یہ ہماری سوچ کا معیار ہو گیا ہے. یہ اسٹیٹس ہے ہماری سوچ کا کہ اپنے گھر کی عورتوں کو ہم غیروں کے سامنے کر دیں گے. یہ کیا بے حودگی ہے، بے حیائی ہے. اور ہمارا عام خاص سب اس میں، بلکہ ایسے ایسے لوگ مل جائیں گے جو آپ کو کہیں گے کہ اردو الغازی دیکھیے، حضرت عمر پر فلم بنائی گئی وہ دیکھیے، یوسف علیہ السلام پر فلم بنائی گئی وہ دیکھیے. لوگ دیکھتے بھی ہیں، پروموٹ بھی کر رہے ہیں، اس کی ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں، اس کی رنگ ٹونز بھی لگائے ہوئے ہیں، اس کی ٹوپیاں بھی چل رہی ہیں. کیا ہے؟ بس یہی دین ہے. یہ تو صرف فاتحہ نیاز دکھا دیا کسی سیریل میں، کسی سیریل میں سنیت دکھا دی، کسی نے اسلام کی تاریخ بتا دی، تو بے پردگی جائز ہو گئی. یہ کیا ہے؟ یہ جو بد مذہبوں کی یہ جو خرافاتیں ہیں اتنی باریک ہے کہ ہم اس کو حلال تک کی سمجھ رہے ہیں، جائز سمجھ رہے ہیں، لوگ نیکی سمجھ رہے ہیں دیکھنا، اور حلال کو حرام سمجھنا کفر ہے. کفر. اسی طریقے سے اب یوسف علیہ السلام پر جو بنایا گیا ہے، بہت دھیان سے مسئلہ سنیے. کوئی بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا. اگر کوئی جبہ ٹوپی والا سمجھائے کہ بھائی اس وجہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں، تو ایک سمپل سا سوال کیجیے آپ، بہت معمولی سا. دنیا کا کوئی مولوی چاہے دیوبندی کیوں نہ ہو اس مسئلے کا انکار نہیں کرے گا. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مذاق میں بھی نبی کہتے تو کافر ہے. مذاق میں بھی اپنے آپ کو نبی کہتے تو کافر ہے. اب یوسف علیہ السلام یا اور نبیوں پر جو بھی فلمیں بنائی گئی وہ اپنے آپ کو نبی کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ اور دوسرا اس کو یوسف نبی اللہ کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ اور جو کفر پر راضی ہوا وہ بھی کافر ہے. کہاں گئے؟ ایک تاریخ کے چکر میں شیطان نے اس کو ایسا لپیٹ سوار کر کے بنایا ہے کہ ایمان ہاتھ سے جا رہا. اور ہم خوش ہیں، ارے اسلامی تاریخ کتنی اچھی بیان کی ہے. یہ ہمارے سوچنے کا لیول ہے، یہ ہم سوچتے ہیں.
آپ بتائیے واضح ہے کہ نہیں واضح ہے؟ کیا اسلامی تاریخ کے لیے بے پردگی جائز کر دیں؟ اسلامی تاریخ کے لیے شراب پینا جائز کر دیں؟ اسلامی تاریخ بیان کرنے کے لیے کسی کو بھی نبی کہہ دیتے؟ مذاق کے طور پر، ہنسی کھیل کے طور پر، ایکٹنگ کے طور پر بھی اگر کسی نے اپنے آپ کو نبی کہا تو وہ بھی کافر، اور جو اس پر راضی ہو وہ بھی کافر۔ دیوبندی وہابی تک کی اس مسئلے میں اختلاف نہیں کریں گے کہ اگر کسی نے اپنے آپ کو نبی کہہ دیا تو وہ کافر ہے، کوئی فرقہ اس میں اختلاف نہیں کرتا۔ اس کے باوجود بھی لیکن ایک بات بتاتا ہم آپ کو کہ اہل سنت و جماعت، جس کو آج مسلک اعلیٰ حضرت یہاں اور عرب کنٹری میں صوفی نام سے جانا جاتا ہے، حقیقت میں وہی صحیح طور پر اسلام کو پیش کر رہے ہیں، اور جو بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے ہمارے یہاں ہندوستان، دیکھیے باہر کیا ہو رہا ہے یہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن ہندوستان سے اندازہ لگائیے، کیا ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کے اپنی پبلسٹی کی اور اس کے بعد بدل گئے؟ یہی عرب کنٹریوں میں بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پبلسٹی کے لیے صوفی بتاتے ہیں، جب کام نکل جاتا ہے تو اپنا رنگ جماتے ہیں۔ ایسا ہے تو دنیا ایسی ہے، ہمیں ہر کام کو اسلامی نظریے سے سمجھنا ہے۔ اپنی عقل کہ آج کے زمانے میں تاریخ کی بہت ضرورت ہے، غیر مسلموں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، اس لیے یہ حلال ہو گیا، کوئی بات ہوئی؟ دین خدا کا ہے، کچھ نہیں ہوگا اس میں۔ ہم اپنی فکر کریں کہ کیسا ایمان لے کر کے جا رہے ہیں۔ ان سے بڑے بڑے لوگ آئے، بہت طاقتور، بہت بڑے بڑے پہلوان اور بہادر آئے، نام و نشان مٹ گیا، بستیاں کی بستیاں اجڑ گئی، کوئی سمندر میں غرق ہے تو کوئی زمین میں دفن ہے، بستیوں کی بستیاں دفن ہے، پتہ نہیں چلا، لوگ کھود رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ شہر تھا، لوگ سمندر میں غوطہ لگا رہے ہیں، پتہ لگا کہ ایک بستی ڈوبی ہوئی ہے۔ یہ دین خدا کا ہے، اس کی حفاظت ہو کرے، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ہمیں اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں جس ایمان کی حفاظت کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں اس کو ویسے کا ویسا ہی لے جائیں، اپنے آپ اپنے پیر پر کلہاڑی نہ ماریں۔ اب دو تین مثالیں دکان کی بھی ہیں، اور اس اعتبار سے بھی کہ ہم چیزوں کو غلط طریقے سے دیکھتے ہیں، ہمیں بہت باریکی سے اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہو رہا ہے، سب کا نہیں کچھ کا، کہ اپنے دین کو، اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے بجائے ایڈجسٹمنٹ کر کے دوسرے کا کام اپنا لیتے ہیں، دوسرے کا حلیہ اپنا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر دسترخوان پہ بچھا کے کھانا، اور اگر دسترخوان پہ کوئی چیز گر جائے تو اسے اٹھا کر کھانا، یہ سنت ہے کہ نہیں؟ اب بڑے لوگوں کا اسٹیٹس کیا ہے؟ اگر چائے پی رہے ہیں تو تھوڑی سی چائے چھوڑ دینا، اگر کھانا کھا رہے ہیں تو تھوڑا سا کھانا چھوڑ دینا، اگر دسترخوان میں کوئی چیز گر گئی ہے تو اسے چھوتے نہیں، اسٹیٹس کے خلاف ہے۔ ہاں بتائیے، اٹھائی چیز گری اٹھانی، الحمدللہ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر زمین پر بھی گرتی ہے تو جھاڑ پوچھ کے کھائیں، یہ رزق اللہ کا ہے اور اس کی عزت ہم پر ضروری ہے۔ اگر روٹی گر گئی ہم دیکھیں گے کہ اگر گرد غبار لگا ہے صاف کر دیں گے اور کھا لیں گے۔ جس اللہ نے بیماریوں کو پیدا کیا ہے اسی نے شفا کو پیدا کیا، ہم اس پر یقین رکھیں، اللہ کا وہ بیماریوں اس کو شفا کو پیدا کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کوڑا بننے والے لوگ کیسے گندگی میں رہتے ہیں، اور ہم لوگ بھی رہ رہے ہیں، تو جیسے ان کی حفاظت ہوتی ہے ایسے ہماری بھی حفاظت ہوتی ہے۔ لیکن آپ مجھے اس کو تھوڑا سا ان کے انداز سے دیکھیں، بھائی اگر وہ کہا کہ یہ کیا سسٹم ہے تو ان کو نہیں سمجھانا ہے، ہم آپ کی تسلی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو اتنا کافی ہونا چاہیے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب دیکھیں کہ کنفیوژن کہاں ہوتا ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دسترخوان پر گری ہوئی چیز یا زمین پر گری ہوئی چیز اس لیے نہیں اٹھا کے کھانی چاہیے کہ گندا ہو جاتا، اور اسلام کو جب آپ پوری طریقے سے اپلائی کیجیے، پوری طریقے سے اسلام پر عمل کیجیے۔ اب دیکھیے
حدیث میں کیا ہے؟ الطہارہ نصف الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان۔ یہ ہماری غلطی ہے کہ گندے دسترخوان پہ کھائیں۔ ہم صاف دسترخوان پہ کھائیں تو جیسے پلیٹ سے اٹھا کے کھا رہے ہیں ایسے دسترخوان سے اٹھا کے کھائیں گے کیا؟ چاہے ہندوستان ہو چاہے غیر ہندوستان ہو، ڈسپوزل نہیں چلتے، ڈسپوزل میں کھانا نہیں کھاتے، اس سے صاف ستھرا دسترخوان ہے ہمارے گھر کا۔ اگر ڈسپوزل کی پلیٹیں کہیں رکھی ہیں اور چوہے چھچھندر اور کیڑے اور مکوڑے اور چھچھلیاں سب اس پر جا رہی ہیں، ہگ رہی ہیں یا اس پر سے گزر رہی ہیں، آپ کو پتا ہے اس کی صفائی ستھرائی کی گارنٹی ہے؟ آپ دھوتے ہیں اس کو؟ نہیں دھوتے ہیں اور اسی میں کھاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ صاف ہے، آپ کو یہ لگتا ہے، لیکن دسترخوان تو آپ کے گھر کا ہے، آپ نے دھل کے بچھایا ہے۔ تو آپ اگر دسترخوان گندا کر کے رکھ رہے ہیں تو یہ ہماری غلطی ہے اگر ہم رکھ رہے ہیں۔ تو حدیث میں صرف یہ تھوڑا ہے کہ گندے کی دسترخوان تو اٹھا کھانا ہے، دسترخوان صاف ہو اور اس پر جو گر جائے اٹھا کے کھانا، یہ ہے۔ یہ تو حدیث میں نہیں ہے کہ دسترخوان گندا کر کے کھانا کھاؤ اور تب بھی کھاؤ۔ ہمیں تو دونوں باتوں کا حکم ہے کہ دسترخوان صاف ستھرا رکھو تاکہ اس میں جو گر جائے اٹھا کے کھا لو۔ اتنا سا تھا۔ اب انہوں نے اصل میں ان کا معاملہ کیا ہے؟ اسلام کے خلاف بس جانا۔ آپ کو ایک اور بہت مثال بتاؤں، عام طور سے ملکوں میں ایک سے زیادہ شادیوں کو پولیگیمی کہتے ہیں، اس کو وہ لوگ ناجائز قرار دیا ہے، انلیگل، ٹھیک ہے، شادی انلیگل، ایک سے زیادہ، لیکن گرل فرینڈ بنانا جائز ہے، ہاں، اور اس کی مرضی سے فزیکل ریلیشن شپ بھی جائز ہے۔ شادی مت کیجیے گا بس، آپ سمجھ رہے ہیں؟ وجہ اسلام کی مخالفت اور بس، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ان کو اسلام کی مخالفت کرنی ہے۔ اگر بے حیائی کو روکنا ہوتا تو شادی کا کہتے ہیں، نہیں، وہ اپنی بے حیائی جاری رکھیں گے، بولے ایک سے زیادہ بغیر شادی کے جتنا بھی رکھ لیں گے اور آپسی رضامندی سے جو کچھ کر لیجیے، لیکن شادی نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ اسلام میں ایسا ہے۔ اسی طریقے سے کھانے میں اگر کوئی چیز گر جائے، مکھی گر جائے، تو ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم مکھی کو اور ڈبو کر کے نکال دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کے ایک پر میں شفا اور ایک پر میں بیماری پیدا کی، اور بیماری والا پر وہ پہلے گرا دیا، تو اس کو پورا ڈبو دو تاکہ شفا والے پر سے بیماری والے پر کی کاٹ ہو جائے اور پی لو۔ اب آپ مجھے بتائیے ایک مسئلہ، ایک غریب آدمی ہے، اس کے پاس 1 کلو گھی ہے، 1 کلو دودھ ہے، اس میں مکھی گر گئی، اب دودھ پھینک دے وہ یا حدیث پر عمل کرے؟ ایسا تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو عرب، یہ جو ویسٹرن کلچر ہے، یہ جو باہر کا کلچر ہے، اس میں کیا ہے؟ ایک الگ اسٹیٹس، تکبر، گھمنڈ، ایگو، نفرت، جلن، حسد، تکبر، بڑا پن، اسٹیٹس، مالداری، پیسہ، بس یہی، اور ان سب میں سب سے زیادہ اسلام کی مخالفت۔ جو اسلام کرا اس کو الٹا کرو، بولے اسلام نے کہا بیٹھنے کو بیٹھ کر کے پیشاب کرنے کو کھڑے ہو کے کریں گے ہم، اسلام کہہ رہا بیٹھ کے کھانا کھاؤ کھڑے ہو کے کھائیں گے ہم، اسلام کہہ رہا ہے دسترخوان سے اٹھا کر نہیں کھائیں گے ہم، اسلام کہہ رہا ہے کہ بچا رزق کیے عزت کرو، اس کو پھینکو نہیں، ہم پھینکیں گے ہم۔ یہ وہی جو لوگ سور کھائیں گے، شراب پئیں گے، وہ کیا سوچ سکتے ہیں آپ بتائیے؟ تو ہم غلط سوچتے ہیں، ہمارا نظریہ غلط ہے، ہمیں چیزوں کو باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسلام کو اسلام کی طریقے سے۔ اب آپ سے کوئی کہے گا کہ بھائی دسترخوان سے، آپ کے یہاں دسترخوان سے اٹھا کے کھانے کا کتنا گندا رواج ہے، آپ سمپل سے کہیں گے بھائی ہمارے یہاں کے دسترخوان صاف ستھرے ہوتے ہیں، آپ کی پلیٹ سے زیادہ صاف ستھرے ہوتے ہیں، سمپل سی بات ہے، ختم ہو گیا مسئلہ۔ ایسا ہے تو ہمیں اگر ہم بالکل صحیح والا اسلام سیکھ لیں، ہمیں کسی سے بحث جیتنے کی، مناظرہ جیتنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ہم اپنے عمل سے ہی اس کو جواب دے سکتے ہیں، اور ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے یہ قرآن و حدیث طے کریں گے، سور کھانے والے نہیں۔ اتنا تو سمجھ میں آنا چاہیے۔ شراب پینے والے، پیشاب پینے والے، سور کھانے والے، بتائیے
बकरा हलाल करके खाइए तो गुनाह और मेढा भी चबा जाइए तो सवाब। ये हाल है। तो जैसा आदमी खाता है वैसी बुद्धि है। बेचारे क्या सोचेंगे, पेशाब का खाना खाने वाले वो तो नहीं सोच सकते। हमें क्या करना क्या नहीं करना ये कुरान और हदीस तय करते हैं। और बस बाहर क्या हो रहा है वहाँ क्या हो रहा है, बल्कि मुझे जल्दी जल्दी में पता चला कि बाहर कंट्रियों में एक वॉश बेसिन इस्तेमाल होता है, डुअल होता है, दो होते हैं उसमें, एक तरफ बर्तन धुले जाते हैं और एक तरफ, आप कभी सर्च करके भी देखिएगा, है ऐसा डुअल वॉश बेसिन बाहर की कंट्रियों में इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए खुराफात, देखिए दिमाग की और बेवकूफ़ी जाहिलाना हरकतें। एक में बर्तन धोएंगे और एक में एक मशीन लगी होती है, उसमें जो आपके घर का वेस्टेज है, जो खाना ना बचे उसमें डाल करके नाली में बहा देते हैं। क्या अकल, कितना दिमाग है बताइए, कितने एजुकेटेड लोग हैं। मतलब जानवर को भी खिलाना उन्होंने समझदारी बेवकूफ़ी समझा। समझदारी किसमें है, उसको बिल्कुल वेस्ट करके और नाली में बहा दीजिए, कोई नहीं खा पाया। इस्लाम के खिलाफ एक अमल करना उनको। तो ये जो हमारा, अगर हम इतनी बात समझ जाएं कि हमें जो कुछ भी समझना है, जो कुछ भी करना है या नहीं करना है, या एक एक काम इस्लाम तय करता है। और बस अगर हमें मालूम नहीं है तो हम जाएं फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम नहीं जानते हो तो अहले इल्म से पूछो, उलमा से पूछो। अब चाहे वो हमारी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात हो, या हमारे कारोबार हो, या निकाह और शादी और तलाक हो, या बच्चों की परवरिश हो, या माँ बाप के या बड़ों के या पड़ोसियों के या किसी के हुकूक हो, रिश्तेदारों के हुकूक हो, अपना पर्सनल मामला हो, मोहल्ले का मामला हो, रिश्तेदारी का मामला हो, घर का मामला हो या मस्जिद का मामला हो, इबादत का मामला हो या मामले का मामला हो, मामलात हो, अपनों से मामला हो या गैरों से मामला हो, जो भी काम करना है हमें पूछ पूछ के करना है। इतनी बात अगर हम मान लें तो आइंदा सारे मामले में, वरना किस खाई में जाकर के गिरेंगे पता नहीं चलेगा। बहुत सी चीज़ों को हम सही समझ रहे होते हैं और हमें कुफ्र तक ले जा रही होती हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को सुन्नी सहीह अकीदा बनाए रखें, बद मजहब से कतई दूर रहें और गैरों का तो भूल ही जाएं, अपनी शरीयत को सीखें। सारा इल्म अमल वहीं से हमें लेना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमसे जो बोलने में गलतियों से माफ़ फरमाए, हम सबको सही माना में इस्लाम सीखने, उस पर अमल करने, दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।